السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس ایس اسکوپ کلب چینل انیشیٹڈ بائی سر شام جان بٹ. آئی ایم عمران انور اینڈ یسٹرڈے وی ٹاکڈ اباؤٹ the basic requirements of the essay writing that are required by FPSC. ہم نے اس میں دیکھا کہ ایسے اس لیکچر میں ہم نے یہ بھی دیکھا، جنہوں نے لیکچر نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. ہم نے دیکھا کہ بچے جو فیل ہوتے ہیں ان میں ایک مین ریزن کیا ہوتی ہے ایسے رائٹنگ میں فیل ہونے کی. آج ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف ایسیز ڈسکس کریں گے اور کس وجہ سے وہ ڈفرینٹ ہیں اور کیسے ڈفرینٹ طریقے سے ہمیں ان کو ٹیکل کرنا پڑے گا. یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں فرام کمپیٹیٹیو ایگزامس پوائنٹ آف ویو. سی ایس ایس بھی ہے اور پی ایم ایس بھی. کل میں نے آپ کو ایک ایسے کی ڈیفینیشن بتائی تھی. ہکسلے نے کہا تھا کہ ایسے از اے لٹریری ڈیوائس آف سیئنگ اباؤٹ آلموسٹ ایوری تھنگ آن آلموسٹ اینی تھنگ. یہ کسی بھی ٹاپک پہ لکھا جا سکتا ہے اور کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے. اب یہ چیزیں بیان کرنا کہ ٹاپک تو وہاں پہ گیون ہوتا ہے، یہ بات تو شور ہے، لیکن کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک. یہ بات واقعی کلیئر ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف ایسیز کیا ہیں اور کس بیس پہ ہیں. ٹائپس آف ایسیز جس بیس پہ ایسے کو ہم مختلف ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ بیسیکلی میرے نزدیک 4 ہیں. 4 کی بھی 3 بنتی ہیں لیکن اینی ہاؤ دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں چیز وہ ہے فارمیشن آف آؤٹ لائن. آؤٹ لائن از دا اسکیلیٹن آف دا ایسے، اور یہ ہر ٹاپک سے ویری کرے گی، ٹاپک ٹو ٹاپک ویری کرے گی. If you are going to attempt an argumentative essay, you will have to find and you will have to deliver an outline that must accord with that particular topic in an argumentative way. اس طرح سے جب ہم فیکچوئل ایسے لکھتے ہیں تو اس کی آؤٹ لائن ڈفرینٹ ہے. باقاعدہ طور پہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ فیکٹس اینڈ فگرس کو بیان کرنا ہے، تو اس فیکٹس اینڈ فگرس کو بیان کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، انٹروڈکشن، کازز، امپیکٹس، سلیوشن اور کنکلوژن کو لے کے چلتے ہیں. تو ٹائپس آف ایسے کے اکارڈنگلی ٹائپ آف آؤٹ لائن جو ہے وہ ویری کرتی ہے. سیکنڈ چیز ہے سلیکشن آف ورڈس. اسٹوڈینٹس سلیکشن آف ورڈس ویری کرتی ہے فرام ٹاپک ٹو ٹاپک. فار ایگزامپل اف یو آر گوئنگ ٹو ڈیل ود اے ٹاپک دیٹ از پیورلی این اکنامک that is purely engulfing an economic aspect of the society, you need to have some economic terms in your minds, the GDP or other such kind of things, interest rates, all these things you need to have in your mind. اور لینگویج بھی ویری کرے گی. جب آپ ٹیکنیکل ٹرمز لے کے آئیں گے، اگر آپ کسی لیگل پوائنٹ آف ویو سے ایسے لکھ رہے ہیں تو اس کا آپ کو ڈیفینیٹلی لیگل فریم ورک جو ہے اس میں لانا پڑے گا. کچھ ٹیکنیکل ٹرمز جو ہیں وہ لے کے آنا پڑیں گے. اس طرح سے پریزنٹیشن آف آرگومنٹس ہے، تو آرگومنٹس بھی ویری کرتے ہیں فرام ٹاپک ٹو ٹاپک. اگر آپ کا ٹاپک آرگومنٹیٹیو ہے تو وہاں پہ آپ نے آرگومنٹ دینی ہے قائل کرنے کے لیے. اگر فیکچوئل ہے تو اس میں آپ آرگومنٹس دے رہے ہیں. آرگومنٹس نہیں ہے بلکہ آپ کے وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، وہ آپ کی طرف سے نہیں ہیں چیزیں، وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے، اور جو ہیں ویسے کہ ویسے آبجیکٹیو مینر میں آپ کو بیان کرنا پڑیں گی. اور پھر آرگنائزیشن آف آرگومنٹ کیا ہے، آرگنائز کرنا آرگومنٹ کو. آرڈر آف آرگومنٹ یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ کس طریقے سے آپ آرڈر کو لے کے چلیں. اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ایسے ہے وہ ایک یونیفائڈ ہول کی طرح ہے، اور یونیفائڈ ہول سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ اٹ مسٹ ہیو اے پراپر بگننگ، مڈل اینڈ اینڈ، اینڈ آل دیز تھنگز مسٹ بی یونائٹیڈ ان آرڈر ٹو کریٹ اے یونیفائڈ ہول. اوکے. تو جس طریقے سے ایک جو رائٹر ہوتا ہے، اسٹوری رائٹر یا ناول رائٹر، وہ ایک پلاٹ کو لکھتا ہے، اس کا پراپر بگننگ، مڈل اور اینڈ ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ کو ایسے کے متعلق بھی یہ چیزیں جو ہے وہ مائنڈ میں ہونی چاہیے. اب ہم ٹائپس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں ٹائپس کتنی ہیں فرام سی ایس ایس اور کمپیریٹیو پوائنٹ آف ویو. ایسے کی ٹائپس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے فیکچوئل ایسے، جس کو آپ سوشل ایسے کا نام بھی دیتے ہیں. اب فیکچوئل ایسے یا سوشل ایسے کیا ہے؟ جیسے کہ فیکٹ نام سے ظاہر ہے، یہ ایسے ہیں جس میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرس کو بیان کرنا پڑتا ہے.
اب یہ ساری چیزیں نارملی کاز اینڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس میں. کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے ٹاپکس میں. اور اس طرح کے ٹاپکس ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں؟ فیئر اینڈ بیلنس انالیسس. اب فیئر اینڈ بیلنس انالیسس سے ہم مراد لیتے ہیں آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو. دیر آر ٹو اپروچز, ایک سبجیکٹیو اور ایک آبجیکٹیو ہے. سبجیکٹیو میں جو رائٹر ہے وہ پرسنل ہو جاتا ہے, اور جو آبجیکٹیو ہے اس میں امپرسنالٹی ہوتی ہے. تو جب ہم امپرسنل رائٹنگ کی بات کرتے ہیں تو امپرسنل رائٹنگ میں باقاعدہ طور پہ آپ کو پروس اینڈ کونس بیان کرنا پڑیں گے وداؤٹ ہیونگ یور پوائنٹ آف ویو. اور کیونکہ جب فیکٹس کی بات ہم کرتے ہیں, فیکٹس اینڈ فگرس کی, تو اس کو آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ مینیپولیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ایگزامنر ہے وہ آپ کو مینیپولیٹ کرے گا. تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں. اس کے بعد اس طرح کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں نارملی سوشیو اکنامک ایشوز کے اوپر ہوتے ہیں, جیسے انرجی کرائسس ہے, ٹھیک ہے, جیسے گلوبل وارمنگ ہے, جیسے واٹر کرائسس ہے, سیکورٹی کرائسس ہے. تو یہ سارے جو ٹاپکس ہیں یہ فیکچوئل بیس ٹاپک ہے, اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے کہ کون سے اسٹیپس ہے جو گورنمنٹ لے رہی ہے ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اوکے, اس میں آپ ایک کیس کو بلڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کیس کو بلڈ کرتے ہیں ایگزامپل سے, ایکسپرٹ اوپینین سے. اس میں ایکسپرٹ اوپینین بڑا میٹر کرتی ہے. دیکھیں, ہر ٹائپ آف ایسے میں ایکسپرٹ اوپینین میٹر نہیں کرتی. ایکسپرٹس کی اوپینین وہاں پہ میٹر کرے گی جہاں پہ آپ نے فیکٹس کو کوٹ کرنا ہے, اور ان ایکسپرٹس کی جو ڈفرینٹ بکس ہیں, شورا آفاق بکس ہیں, وہاں سے آپ نے لے کے آنا ہے چیزوں کو. اگر اکانومی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو کارل مارکس کا پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ کوئی لیگل ایشو کو دیکھ رہے ہیں تو جو قانون دان گزرے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ٹرمز جو ہیں وہ کیا ہیں, کانسٹیٹیوشنس کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ایکسپرٹ اوپینینز اور ساؤنڈ ریزننگ, کیونکہ آپ نے قائل کرنا ہے اس کو کہ آپ کی جو ریزننگ ہے وہ ٹھیک ہے, اور آپ اس کو کنونس کر رہے ہیں کہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز میرے ٹھیک ہے بالکل. تو جب تک آپ کی ساؤنڈ ریزننگ نہیں ہوگی, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو میک دا ادر پرسن انڈرسٹینڈ دیٹ یور فیکٹس اینڈ فگرز آر 100% کریکٹ. تو اس چیز کو مد نظر رکھ لیں آپ. اب مین چیز کیا ہے, لینتھ جو ہے وہ ایسے کی ویری کرتی ہے فرام ٹائپ ٹو ٹائپ. یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو ایسے کی لینتھ ہے وہ ٹائپ ٹو ٹائپ ویری کرے گی. فار ایگزامپل, اگر آپ فیکچوئل ایسے لکھ رہے ہیں تو اس میں فیکٹس اینڈ فگرز ہے, اس میں کریٹیوٹی نہیں ہے. تو جب کریٹیوٹی نہیں ہے, یو ہیو ٹو تھنک لیس اینڈ یو ہیو ٹو ڈیپینڈ آن یور نالج دیٹ یو آلریڈی ہیو ان یور مائنڈ. تو جو نالج آپ کے پاس پہلے سے ہے اس کے اوپر سوچنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو جس چیز کے متعلق سوچنا پڑتا ہے یا کریٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس میں لینتھ جو ہے وہ ڈیمانڈ کم کی جاتی ہے. لیکن جب ایک فیکچوئل ایسے ہے جس کو میں پتہ ہے آپ کو کہ یہ واٹر کرائسس ہے, جی ہمارا اتنا نمبر ہے دنیا میں واٹر کرائسس کو فیس کرنے والے کنٹریز میں, اور ہمارے سیکورٹی کرائسس کے متعلق اگر ہم آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. واٹر کرائسس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیمز کتنے ہیں ہمارے, ہم کون سے ڈیمز نئے بنا رہے ہیں, اور کس وجہ سے ہمیں واٹر کرائسس کا سامنا ہے. تو یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو آپ کو ٹاپک کو دیکھنے سے پہلے اور ایگزامینیشن ہال میں جانے سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے. تو اس میں کریٹیوٹی کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے ایگزامنر کیا کرتا ہے, اس میں آپ کی لینتھ میٹر کرتی ہے, اور وہ لینتھ بھی دیکھتا ہے. اس میں نو ڈاؤٹ ایکسپریشن جو ہے وہ میٹر کرتا ہے, اور لیکن جو لینتھ ہے کیونکہ فیکچوئل ایسے ہے تو وہ بھی میٹر کرے گی. تو یہ آپ کا فیکچوئل ایسے کی ٹائپ ہے. ایگزامپلس ظاہر ہے کہ آپ دیں گے, ایگزامپلس آپ ڈفرینٹ کنٹریز کی دیں گے اس طرح کے ٹاپکس میں کہ کس کس کنٹری نے کس طرح سے جو ہے وہ واٹر کرائسس پہ قابو پایا ہے, یا آپ جو ہے وہ ورسٹ اور بیسٹ دونوں سائڈ پہ آپ جا سکتے ہیں, دونوں کی ایگزامپلس دے سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ اقدامات نہیں کیے تو ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. تو فیکچوئل ایسے جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی جو ساؤنڈ ریزننگ ہے, ایکسپرٹ اوپینین ہے, ایگزامپلس ہیں, کاز اینڈ ایفیکٹ ہے, اور آپ کی کریٹیوٹی کو یہ جج نہیں کرتا. یہ آپ کی صرف سینٹینس اسٹرکچر کو جج کرتا ہے اور آپ کی گرپ کو دیکھتا ہے کہ ٹاپک کے اوپر آپ کی کتنی گرفت ہے. کیا آپ جو ہے وہ ان سارے فیکٹس اینڈ فگر سے واقف ہیں, کیا آپ کرنٹ افیئر سے ان ٹچ ہیں. اسی لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ کرنٹ افیئر کے ساتھ ایسے رائٹنگ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ فیکچوئل ایسے از سم تھنگ ڈفرینٹ فرام ادر ایسز. دوسری اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم لیتے ہیں آرگومنٹیٹیو ایسے کو. یہ بہت ہی اہم ہے.
आर्गुमेंटेटिव ऐसे की हम अगर बात करें तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आपको आर्गुमेंट देने पड़ते हैं, और एक सिंपल सी बात है, इसको परसुएसिव भी कहते हैं। और नॉर्मली जो लिटरेरी होते हैं ना, नॉर्मली जो लिटरेरी होते हैं वो कितने, नॉर्मली जो लिटरेरी एसेस होते हैं उनमें भी आर्गुमेंट्स ही बेसिकली वो आ रहे होते हैं। तो जब हम आर्गुमेंट्स की बात करते हैं तो लिटरेरी एसेस को भी बाज़ औक़ात आर्गुमेंटेटिव ऐसे में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है कि विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, जो कि PMS 2014 में आया था। तो इस टॉपिक को अगर हम लेंगे, दिखने में तो एक लिटरेरी कोट है, लेकिन इसका आंसर आप यस या नो में कर सकते हैं। इस तरह से एक टॉपिक है फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन, तो उसमें आप यस या नो में जा सकते हैं कि क्या वाकई औरत का नाम, औरत को फ्रेलिटी के साथ एसोसिएट करते हैं, या जस्ट इसको एक क्लीशे के तौर पे लिया जा रहा है हमारी सोसाइटी में। तो इसका जो मेन फैक्टर ये होता है कि इसमें यस या नो को हम साइड लेते हैं। यू हैव टू प्रेजेंट एन आर्गूमेंट विद यस और नो। तो इस यस और नो को जो है वो हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे या फैक्चुअल ऐसे से ये डिफरेंट होता है। उसकी रीज़न क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपने दे दिए फैक्चुअल ऐसे में। आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आपको बताएंगे हम कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है वो उसमें क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो कल हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात करेंगे कि इसमें मेन जो है वो फैक्टर्स क्या हैं जो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसकी एक रीज़न है, इसकी एक रीज़न ये है कि मैं अभी इसको नहीं कर रहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऐसे। अगर आप 2019 का पेपर आप देख लें ना उठा के, तो 2019 के पेपर में आपको 10 में से 9 टॉपिक्स ऐसे लगेंगे जिसके स्टेटमेंट्स जो हैं उनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऐसे, सो वी विल डिस्कस इट टुमारो इंशाल्लाह।